پھر کراؤن پرنس ہز رائل ہائنس کراؤن پرنس محمد بن سلمان اور ان کی لیڈرشپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں. انہوں نے اپنی اناؤنسمنٹ کے مطابق جو چند ہفتے قبل انہوں نے کی تھی فزیکلی بھی جو ڈپازٹ ہے وہ اسٹیٹ بینک کے پاس جمع کروا دیا ہے. آنے والے دنوں میں مزید اچھی ڈیولپمنٹس ہوں گی اور پاکستان کے جو معاشی معاملات ہیں وہ اسٹیبلٹی پر تقریباً آ چکے ہیں اور انشاءاللہ یہ بہتری کی طرف اور گروتھ کی طرف اس کا سفر انشاءاللہ رواں دوا. IMF نے وزارت خزانہ کا 8.2 ارب ڈالر کی فائنینسنگ گیپ کا پلان تسلیم کر لیا. ذرائع کا کہنا ہے کہ دوست ممالک چین، سعودی عرب اور UAE سے فائنینسنگ حاصل کی جائے گی. رواں برس چین سے 3.5 ارب ڈالر، سعودی عرب سے 2 ارب ڈالر اور UAE سے 1 ارب ڈالر کی فائنینسنگ حاصل کی جائے گی. ایشیائی ترقیاتی بینک اور ورلڈ بینک سے 50 کروڑ ڈالر ملیں گے. IMF سے 3 ارب ڈالر قرض معاہدے کے تحت ملیں گے. IMF بورڈ اجلاس سے قبل ایکسٹرنل فائنینسنگ کا پلان منظور ہونا لازمی تھا. کرنسی مارکیٹ میں ڈالر کی قدر میں اتار چڑھاؤ. پہلے روپے کی قدر میں کمی ہوئی، پھر وزیر خزانہ کی جانب سے سعودی عرب سے 2 ارب ڈالر موصول ہونے کے اعلان پر روپے کی قدر میں استحکام ہوا. 1 روپے 70 پیسے اضافے کے بعد ڈالر 1 روپے 30 پیسے سستا ہو کر 278 روپے 50 پیسے پر پہنچ گیا. اسٹیٹ بینک کے ذخائر 6 ارب 46 کروڑ ڈالر پر پہنچ گئے. بینکوں میں ڈالر کی طلب میں زبردست اضافہ دیکھا جا رہا ہے. اوپن مارکیٹ میں بھی ڈالر 283 روپے میں فروخت ہو رہا ہے. ماہر معیشت خرم شہزاد کہتے ہیں سعودی عرب سے 2 ارب ڈالرز ملنے سے زر مبادلہ کے ذخائر بہتر ہو کر رواں ماہ 6.5 سے 7 بلین ڈالرز پر آ سکتے ہیں. ورلڈ بینک، چین کے رول اوورز، ایشین انفراسٹرکچر اور UAE سے 1 ارب ڈالر آ جاتے ہیں تو رواں ماہ زر مبادلہ کے ذخائر کم سے کم 8 یا 9 بلین ڈالر کے ہو جائیں گے، جس سے روپے شارٹ ٹرم میں روپے کی قدر بہتر ہوگی. 2 بلین ڈالر جو ہیں پہلے سے ایکسپیکٹڈ تھے اور اس کے ساتھ 1 ارب ڈالر جو ہے UAE سے بھی ایکسپیکٹڈ ہیں. تو اس سے یہ ہوگا کہ آپ کی جو ریزروز ہیں جو بہت زیادہ نیچے چلے گئے ہیں 4.5 بلین ڈالرز پہ اس وقت ہیں، وہ امپروو ہو کے 6.5-7 بلین ڈالرز پہ آ سکتے ہیں. اور اس مہینے میں اگر یہ ورلڈ بینک کے، ایشین انفراسٹرکچر بینک، چائنیز کے رول اوور اور UAE کے بھی 1 بلین آ جاتے ہیں، مجھے لگتا ہے کہ اس مہینے میں، جولائی کے مہینے میں کم سے کم 8 سے 9 بلین ڈالرز کے ریزروز ہو سکتے ہیں، جس کا فائدہ یہ ہوگا کہ روپے جو ہے وہ ڈالر کے اگینسٹ شارٹ ٹرم میں تھوڑا سا بہتر ہو سکتا ہے اور اس کے اثرات جو ہے مہنگائی پہ آنے والے مہینوں میں بہتر آ سکتے ہیں. لیکن یہ شارٹ ٹرم ہوگا، اتنا زیادہ ریزروز امپروو ہوں، اتنا زیادہ انٹرم گورنمنٹ کے لیے بیس اچھی ان کو ملے گی تاکہ وہ IMF کے جو دوسرے ریویوز ہیں ان کو بھی بہتر طریقے سے جو ہے وہ پورا کر سکیں. اور جب نئی گورنمنٹ آتی ہے الیکشن کے بعد تو اس کو بھی ایک اچھی سبق ملے IMF کے نئے پروگرام کے لیے جو ہے اچھے ریزروز کی صورت. روپی جو ہے وہ ویک ہے کیونکہ ہم نے آگے بہت ساری قرضوں کی ادائیگیاں کرنی ہیں اور امپورٹس بھی کھلیں گی، جس کی وجہ سے مجھے لگتا ہے کہ روپی شاید شارٹ ٹرم میں امپروو ہو سکتا ہے بٹ میڈیم ٹرم میں روپی جو ہے وہ ویک ہی لگتا ہے. پاکستان سٹاک مارکیٹ میں مثبت رجحان. 100 انڈیکس 450 پوائنٹس اضافے کے بعد 45,000 کی نفسیاتی حد عبور کر گیا. IMF سے معاہدے کے بعد پاکستان سٹاک مارکیٹ میں مسلسل تیزی دیکھی جا رہی ہے. معاہدے کے بعد سے اب تک مارکیٹ 2000 سے زائد پوائنٹس اوپر جا چکی ہے. بھارت نے دریائے راوی کے بعد دریائے ستلج میں بھی پانی چھوڑ دیا ہے. ریلا گنڈا سنگھ قصور کے مقام پر پاکستان میں داخل ہو گیا ہے. فصلیں زیر آب آ گئیں. قصور، اکاڑا، پاک پتن اور وہاڑی میں سیلاب کا خدشہ ہے. انتظامیہ کو الرٹ رہنے کی ہدایت کی گئی ہے. دریائے راوی میں پانی کے بہاؤ میں اضافہ دیکھا جا رہا ہے. شاہدرہ کے مقام پر پانی کی آمد 30,000 کیوسک ہے. ریسکیو 1122 سول ڈیفنس اور لائیو سٹاک ڈپارٹمنٹ نے ہنگامی صورتحال سے نمٹنے کے لیے امداد قائم کرتے ہیں. اس بارے میں رپورٹ کریں گے ہمارے نمائندے مظہر اقبال. کی جانب سے 2 روز قبل 1,85,000 کیوسک چھوڑا گیا سیلابی ریلا شاہدرہ کے مقام پر پہنچنا شروع ہو گیا ہے. لیکن یہاں پر پانی کا جو آمد ہے، وہ پانی کا بہاؤ ہے، وہ صرف 30 سے 31,000 کیوسک ہے.
اس میں جو ہے وہ اضافہ دیکھا جا رہا ہے. جو یہاں کے ماہرین ہیں ان کا کہنا ہے کہ یہ 50,000 کیوسک تک اس سے نیچے ہی پانی رہے گا، کیونکہ جہاں سے پانی چھوڑا گیا ہے پھر اس کے بعد جسڑ جو جسڑ کا مقام ہے دریائے راوی کا، پاکستانی حدود میں بھارت سے داخل ہوتا ہے جہاں پر دریا، وہاں پر پانی 60,000 61,000 کیوسک تھا، لیکن اب وہ 36,000 کیوسک رہ گیا ہے. جو ہے یہاں پر کشتی رانی پہ پابندی لگا دی گئی ہے اور یہاں ریسکیو 1122 سول ڈیفنس اور لائف سٹاک نے یہاں پر اپنے جو ہے امدادی کیمپ قائم کر دیے. دریائے ستلج میں پانی کی سطح میں مسلسل اضافہ، بھکی ونڈ کے مقام پر کئی علاقوں کا زمینی رابطہ منقطع ہو چکا ہے. مزید جانتے ہیں وہاں موجود اپنے نمائندے تکریم علی سے. جی تکریم. موجود ہوں بھکی ونڈ میں، جہاں میرے عقب میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ جو دوسرے علاقے سے اس علاقے کا زمینی رابطہ منقطع ہو چکا ہے. یہاں سے ریسکیو کے عملہ جو یہاں سے لوگوں کو دوسری طرف اپنے گاؤں میں لے کے جاتا ہے اور وہاں سے جو متاثرین ہیں وہ ان کو یہاں تک جو ہے نا محفوظ مقامات تک ریسکیو کا عملہ لے کے آ رہا ہے. بارشوں کا سلسلہ جو ہے PDMA کی جانب سے کہا جا رہا ہے کہ مزید بارشوں کا اندیہ ہے. اگر مزید بارشیں ہوتی ہیں تو پانی دریائے سالچر میں مزید بڑھ جائے گا اور یہ جو ملکہ آبادی ہے اس کو بھی متاثر کرے گا. اور اب بات کریں گے چیئرمین پی ٹی آئی دہشت گردی کے 5 مقدمات میں پیش نہ ہوئے. ATC اسلام آباد نے ملزمان کو دوبارہ طلب کرتے ہوئے آئندہ سماعت پر حاضری یقینی بنانے کی ہدایت کر دی. جج نے ریمارکس دیے، چاہتا ہوں شواہد ریکارڈ کر کے کیسز کو نمٹایا جائے. انسداد دہشت گردی کی عدالت کے جج ابو الحسنات ذوالقرنین نے جوڈیشل کمپلیکس حملہ اور دیگر دہشت گردی کے 5 مقدمات میں طلبی کی درخواست پر سماعت کی. عمران خان کے وکیل نے موقف اپنایا، ہمیں کل رات میڈیا سے پتہ چلا، کوئی ایک تاریخ مقرر کر دیں تاکہ عدالت میں پیش ہو سکیں. عدالت نے ریمارکس دیے کہ میں جب طلب کیا جائے آپ سب نے پیش ہونا ہے. چیئرمین PTI نے توشہ خانہ کیس کو قابل سماعت قرار دینے کا ٹرائل کورٹ کا فیصلہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں پھر چیلنج کر دیا. درخواست میں سیشن کورٹ کا 8 جولائی کا فیصلہ کالعدم قرار دینے کی استدعا کی گئی. درخواست میں موقف اختیار کیا گیا. الیکشن کمیشن کی شکایت 120 دن میں دائر نہیں کی گئی. کیس ٹرائل کورٹ کو بھجواتے وقت قانونی طریقہ نہیں اپنایا گیا. الیکشن کمیشن نے چیئرمین PTI اور فواد چودھری کے ناقابل ضمانت وارنٹ جاری کر دی. توہین الیکشن کمیشن کیس کی سماعت 25 جولائی تک ملتوی کر دی گئی. چیئرمین PTI کے وکیل الیکشن کمیشن میں پیش نہیں ہوئے. فواد چودھری اور ان کے وکیل فیصل چودھری بھی پیش نہیں ہوئے. معاون وکیل نے بتایا فواد چودھری لاہور میں ہیں، فیصل چودھری اسلام آباد ہائی کورٹ میں ہیں. فیصل چودھری نے آنے کا کہا ہے. وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا ہے پاکستان میں دوسرا زرعی انقلاب آئے گا. خلیجی ملک زراعت کے شعبے میں سرمایہ کاری کریں گے. ہماری زمین یہیں رہے گی، کوئی اسے اٹھا کر نہیں لے جا سکتا. پاک فوج گرین پاکستان انیشیٹو میں قوم کے امنگوں پر پورے اترے گی. پاکستان کو ترقی کی منازل طے کرنی ہے اور دنیا کی کوئی طاقت نہیں روک سکتی. آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر کا گرین پاکستان سیمینار سے خطاب. کہا پاکستان کو اللہ نے بہت سی نعمتوں سے نوازا ہے، باصلاحیت قوم ہے، ضرورت اس امر کی ہے مل کر ترقی میں حصہ ڈالیں. ہم پاکستان کی معاشی ترقی کے لیے بحیثیت ادارہ مکمل جانفشانی سے کام کریں گے. پاکستان کے لیے قلب و روح کے ساتھ ویژن کی تکمیل کے لیے تعاون کا یقین دلاتے ہیں. اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا. اللہ کی رحمت سے صرف کافر مایوس ہوتے ہیں. مسلمانوں کے لیے 2 ہی حالتیں ہیں، جب اس پر مصیبت آتی ہے تو وہ صبر کرتا ہے، مسلمانوں کو جب خوشی ملتی ہے تو وہ شکر ادا کرتا ہے. ہمارے پاس ہر طرح کا پوٹینشل ہے جو پاکستان کو عروج پر لے جا سکتا ہے. مسلمان کے لیے نا امیدی کفر ہے. انتخابات بروقت ہوں یا 1 سال بعد PDM میں نیا بکھیڑا. مولانا فضل الرحمان کی حکومتی مدت 1 سال بڑھانے کی کوشش، پیپلز پارٹی کا صاف انکار. آصف زرداری کا 2 ٹوک موقف ہے، حکومت کی آئینی مدت جیسے پوری ہو الیکشن میں جانا چاہیے. دبئی میٹنگ میں نواز شریف کو بھی قائل کر دیا. ویلکم بیک. الیکشن کمیشن کی غفلت یا معاملہ کچھ اور. رجسٹر سیاسی جماعتوں کی فہرست سے پہلے پاکستان تحریک انصاف کا نام خارج کیا، پھر ہوش آنے پر واپس شامل کر دیا گیا. سیکرٹری الیکشن کمیشن نے نام کا نہ ہونا ٹائپنگ کی غلطی قرار دے دیا. وزیر اعظم شہباز شریف اور بل گیٹس کے درمیان ٹیلی فونک رابطہ، صحت عامہ اور سیکٹر پروگرام سے متعلق گفتگو کی گئی. اظہر فاروق ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے مزید جانیں گے. جی اظہر. جی، وزیر اعظم شہباز شریف اور بل گیٹس کے درمیان ٹیلی فونک رابطے میں وزیر اعظم نے بل اینڈ ملنڈا گیٹس کی فاؤنڈیشن کی خدمات کو سراہا. وزیر اعظم کا کہنا تھا کہ پولیو کا خاتمہ غذائی وسائل پر قابو پانا اولین ترجیح ہے. انہوں نے کہا کہ وسائل میں سب کی شمولیت کے لیے خصوصی توجہ دے رہے ہیں.
وزیر اعظم کا یہ بھی کہنا تھا کہ مل کر جاری تعاون کو مزید بہتر اور نتیجہ خیز بنانا چاہتے ہیں۔ اس موقع پر بل گیٹ نے پولیو کے خاتمے کے لیے پاکستان کی کوششوں کو سراہا اور پاکستان کی بھرپور مدد جاری رکھنے کے عزم کا اعادہ بھی کیا۔ وزیر اعظم اور بل گیٹ کا تعاون اور اشتراک کے عمل جاری رکھنے پر بھی اتفاق ہوا ہے اور توقع ظاہر کی گئی ہے کہ پولیو کے خاتمے کے لیے مل کر جو ہے وہ کوششیں مزید مربوط بنائی جائیں گی۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کا اپڈیٹ کرنے کے لیے۔ وقت ایک بریک کا، ہمارے ساتھ رہیے۔ ویلکم بیک۔ خبر آپ کو دیں گے، وزیراعظم شہباز شریف سے آزادی صحافت پر سوال صحافی کو مہنگا پڑ گیا۔ لاہور پریس کلب کے صدر اعظم چودھری نے پریس کانفرنس میں وزیراعظم سے آزادی صحافت اور میڈیا پر پابندیوں سے متعلق سوال کیا، جو اتنا برا لگا کہ اعظم چودھری کو سرکاری ٹی وی سے ہی نکال دیا گیا۔ اعظم چودھری نے وزیراعظم سے پوچھا تھا، پاکستان میں میڈیا پابندیوں کے حوالے سے بدترین دور سے گزر رہا ہے، میڈیا پر یہ پابندیاں کب اور کیسے ختم ہوں گی؟ نون لیگ اور دیگر سیاسی جماعتیں آزادی اظہار کی دعویدار تو ہیں، لیکن عملاً ایسا نہیں ہے۔ وزیراعظم نے صحافی کے سوال کا جواب تو دیا، ساتھ ہی وزیر اطلاعات مریم اورنگزیب کو معاملہ ڈیل کرنے کی ہدایت کی، جس کا نتیجہ اعظم چودھری کو نوکری سے فارغ ہونے کی صورت میں ملا۔ میڈیا پر جو پابندیاں اس وقت پورے پاکستان کے اندر ہم فیس کر رہے ہیں، یہ میڈیا کے حوالے سے، پابندیوں کے حوالے سے بدترین دور ہے۔ ایک تو یہ فرما دیجئے کہ یہ پابندیاں کب اور کیسے ختم ہوں گی کہ جرنلسٹ کو اپنی مرضی سے لکھنے اور بولنے کی اجازت مل جائے، جو فریڈم آف ایکسپریشن جس کے مسلم لیگ نون، پیپلز پارٹی، تمام پولیٹیکل پارٹیاں وہ اس کی دائی ہیں، دعوے دار ہیں، لیکن عملاً اس طرح نہیں ہے۔ میں کسی پابندی کے حق میں نہیں ہوں، اور جو پیمرا کے قوانین ہیں، وزیر اطلاعات موجود ہیں، وہ اس کو ضرور اس کو ڈیل کریں گی۔ آپ کی اگر کوئی جائز بات ہے تو اس کو ہم بالکل سر آنکھوں پر، لیکن یہ کہنے کے باوجود پھر میں کہوں گا کہ میں پابندیوں کے حق میں نہیں ہوں۔ بالکل صدر لاہور پریس کلب اعظم چودھری کا کہنا ہے کہ حکمرانوں سے سوال کرنا اس وقت بدترین جرم بن چکا ہے۔ میڈیا پر پابندی کے سوال کا جواب مجھے نوکری سے فارغ کرنے کی صورت میں مل گیا۔ انسانی حقوق کی تنظیم کے وفد کا جناح ہاؤس لاہور کا دورہ۔ وفد نے 9 مئی کے سانے پر غم و غصے کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ یہ بہت تکلیف دہ لمحات ہیں، منظم سازش کے تحت تخریب کاری کی گئی۔ دل دکھے ہیں ساری صورتحال میں۔ ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ جتنے بھی اس کے مرتکب اور افراد ہیں ان کے اوپر قانون کے مطابق فوجی عدالت میں مقدمات چلائے جائیں۔ حکومت پاکستان سے اور قانون نافذ کرنے والے اداروں سے یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ جو بھی شر پسند اس واقعے میں ملوث ہیں ان کو سخت سخت سزا دی جائے۔ ہمارے لیے بہت شرم کا مقام ہے اور ہم اس کی شدید مذمت کرتے ہیں، اور ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی آنے والی نسل کو اس طریقے سے تیار کریں کہ ہم آئندہ آنے والے وقت میں اس طرح کے المناک واقعات سے بچ سکیں۔ گرفتار شرپسند شاہزیب کے بھائی نے 9 مئی کے واقعات کی شدید الفاظ میں مذمت کر دی۔ کہتے ہیں پاک فوج سرحدوں کی حفاظت کرتی ہے، اداروں کے خلاف جو بات کرتا ہے وہ غلط کرتا ہے، اب تک ہمارے بھائی کے لیے کوئی پوچھنے نہیں آیا۔ نام اسلام زہر ہے، میں شاہزیب کا چھوٹا بھائی ہوں۔ جو 9 مئی کے واقعات تھے اس میں وہ گرفتار ہوئے ہیں۔ 9 مئی کی جو بھی واقعات ہیں اس کی ہم شدید مذمت کرتے ہیں اپنی طرف سے۔ اداروں کے خلاف جو بھی بات کرے گا وہ کوئی بھی ہو، پاکستان کے اداروں کے خلاف، یہ ہمارے فوج ہمارے سرحدوں کی حفاظت، ہمارے کو ملک کی حفاظت کرتا ہے، اس کے خلاف جو بھی باتیں کرتا ہے وہ تو غلط کرتا ہے۔ جس نے بھی توڑ پھوڑ کی ہے وہ خواہ جو بھی ہو وہی ذمہ دار ہے، اور جو پاکستان میں ہر کسی کوئی بھی ادارہ ہو جو بھی اس کے خلاف یا جو بھی ہو تو ہم اس کی شدید مذمت کرتے ہیں۔ ابھی تک کوئی اس طرح کا کوئی بھی کسی نے اس طرح کی نہ بات کی ہے، نہ قائل کی ہے، اور نہ کوئی اس کے پیچھے آیا ہے۔ اس کے ساتھ ہی نیوز بلیٹن سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے وزٹ کیجیے AvanNews.tv اور دیکھتے رہیے Avan News۔